قدیم مصر کا وہ فرعون جس نے صرف 18 سال کی عمر تک مصر کو عظیم ترین ریاست میں تبدیل کر دیا، وہ فرعون جس نے اپنی سکی بہن سے شادی کی، 9 سال کی عمر میں تخت نشین ہونے والا مصر کا وہ واحد فرعون جس کی موت آج تک ایک پراسرار راز ہے۔ اس کی ممی کو دریافت کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ توتن خامن ایک ایسا نام ہے جسے مصریوں، قصے کہانیوں اور لوک کتھاؤں میں ایک طلسماتی دیوی ملائی بادشاہ مانا گیا ہے، اور اسے ایک جلال والے فرعون کا درجہ دیا گیا ہے۔ دراصل قدیم مصر کی تاریخ میں فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ یہ مصر کے بادشاہوں کا ٹائٹل تھا۔ لہذا توتن خامن نامی فرعون مصر پر حکومت کرنے والے 18ویں شاہی خاندان کا بادشاہ تھا۔ مصر کی سرزمین پر آج سے 5000 سال پہلے فرعونیوں کا راج تھا، اور ان کا یہ دور 3000 سال تک قائم رہا، جس دوران 31 شاہی خاندانوں نے حکومت کی، اور اس شاہی خاندانوں میں سینکڑوں فرعون مصر کے تخت پر بیٹھے۔ ان فرعونیوں میں آج ہم گنتی کے چند فرعون کے بارے میں ہی جان سکے ہیں۔ توتن خامن انہی حکمرانوں میں ایک ہے۔ خامن دراصل قدیم مصریوں کے ایک دیوتا کا نام تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور یوں توتن خامن کے نام کا مطلب آمد دیوتا کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ دراصل توتن خامن کی شہرت کی وجہ اس کی دولت یا طاقت نہیں، بلکہ 9 سال کی عمر میں اس کا فرعون مصر بننا اور 19 سال کی عمر میں اس کی پراسرار موت ہے۔ توتن خامن کے باپ کا نام آخن آتن تھا، جو ایک ظالم اور عیاش فرعون تھا۔ وہ پورے مصر میں اپنے ناجائز رشتوں کی وجہ سے بدنام تھا، یہاں تک کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے مصر کے پڑوسی ملک بھی اسے ایک دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے۔ کہتے ہیں کہ آخن آتن کی موت ہوئی تو توتن خامن صرف 9 سال کا تھا، اور اس کی کم عمری میں ہی اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ توتن خامن نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی بڑی بہن آخن سامون سے شادی کر لی۔ دراصل قدیم مصر تہذیب میں بھائی بہن کی شادی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور خاص کر فرعون کے شاہی خاندان کے لوگ اکثر بہن بھائی میں شادی ہی کر لیا کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح شاہی نسلوں کے خون میں ملاوٹ نہیں آتی، اور حکومت کسی باہر والے شخص کو نہ جا کر خاندان میں ہی رہتی ہے۔ بہرحال توتن خامن نے آخن سامون سے شادی کرنے کے بعد سب سے پہلے اس نے اپنی باپ کی تمام غلطیوں کو ایک ایک کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مذہب کی لوگوں کو مکمل آزادی دی، اور کئی پڑوسی ریاستوں سے اس نے بہتر تعلق بنائے۔ توتن خامن نے صرف 6 سالوں میں پورے مصر میں ترقی یافتہ تعمیراتی اور سڑکیں بنائی اور فلاحی کام کیے۔ اسی طرح پورے مصر میں اب صرف ایک ہی نام تھا، اور وہ تھا توتن خامن۔ مورخین کے مطابق توتن خامن ایک ذہین اور بہترین حکمراں تھا، لیکن وہ جسمانی اعتبار سے ایک کمزور انسان تھا، یہاں تک کہ وہ میدان جنگ میں کسی سپاہی سے 2 ہاتھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس کا اثر اس کی شادی شدہ زندگی پر بھی پڑا، اور بیوی کے ساتھ اس کے رشتے بگڑنے لگے۔ توتن خامن کی زندگی اور دور حکومت میں سب سے اہم نام اس کے وزیر کا تھا، جس کا نام ایا تھا۔ ایا توتن خامن کو ہر طرح کے مسائل میں مشورہ دیتا اور ملک کے تمام انتظامات سنبھالتا تھا۔ کئی لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ توتن خامن کی کامیابی کے پیچھے ایا کا اہم کردار تھا، چونکہ 9 سال کی عمر میں کوئی شخص حکومت اتنی اچھی طرح نہیں سنبھال سکتا تھا۔ توتن خامن نے مصر کو ایک عظیم سلطنت بنا دیا تھا، اور مصری دور میں توتن خامن کا عہد گولڈن ایج کے نام سے موصول کیا جانے لگا۔ لیکن اچانک 1323 قبل مسیح میں توتن خامن کی موت ہو گئی۔ اس وقت وہ صرف 18 سال کا تھا۔ کچھ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ توتن خامن کی موت کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی، تو کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ گرنے کی وجہ سے مرا تھا، جبکہ کچھ تاریخ داں کا کہنا ہے کہ توتن خامن کی موت ایک سازش کے تحت ہوئی تھی۔ بہرحال توتن خامن کی موت ایک پراسرار راز ہے جو آج تک ظاہر نہیں ہو پایا۔ سینکڑوں سالوں تک مصری لوگ توتن خامن کے مقبرے کو کھوجتے رہے ہیں، لیکن وہ اس تلاش میں ناکام رہے، اور آخرکار ایک برٹش آرکیولوجسٹ ہاورڈ کارٹر نے اس مقبرے کو 1922 عیسوی میں مصر کے شہر لکسر کے قریب دریافت کر لیا۔ جب سائنسدانوں کی یہ ٹیم توتن خامن کے مقبرے کے اندر داخل ہوئی تو
اس مقبرے میں دفن کیے گئے تمام چیزیں بالکل اسی حالت میں رکھی ہوئی تھی جیسا کہ دفناتے وقت انہیں رکھا گیا تھا۔ توتن خامن کے اس مقبرے سے 3000 اشیاء دریافت ہوئیں، جن میں بادشاہ کے روزمرہ استعمال کیے جانے والی چیزیں سے لے کر اس کے سونے کا تخت، سونے کا نقاب اور خالص سونے کا تختہ، ہیرے جواہرات سے بھرے صندوق اور بگی وغیرہ شامل ہے۔ ویسے تو اس انمول خزانے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کی قیمت کا تعین کیا جائے تو یہ $2 ملین یا 16,600 کروڑ روپیوں سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آرکیولوجک کی ٹیم نے توتن خامن کے مقبرے کو دریافت کیا تو اسے کھودا گیا تو وہاں سے ایک تحریر ملی جس میں لکھا تھا کہ بادشاہ توتن خامن کے سکون کو خراب کرنے والوں کو خوفناک موت آئے گی۔ آرکیولوجک نے اس تحریر پر کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ ایسا مانا جاتا تھا کہ فرعون کے مقبروں میں رکھے سونے، چاندی اور جواہرات چوروں سے بچانے کے لیے یہاں اس طرح کی عبارتیں لکھ کر رکھ دی جاتی تھی تاکہ لوگوں میں یہ خوف قائم رہے کہ فرعونیوں کا یہ مقبرہ کسی لعنت یا بد دعا کی زد میں ہے۔ اس طرح مقبرے کا خزانہ چوروں سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا آرکیولوجک نے مقبرے کو کھودا اور اس کے اندر سے توتن خامن کی لاش کو برآمد کیا۔ وہ اس ممی کو لیبارٹری لے گئے، جبکہ اس خزانے کو نیشنل میوزیم میں رکھ دیا گیا، لیکن اس تحریر میں کہیں نہ کہیں کوئی سچائی پوشیدہ تھی۔ لوگوں کو اس کا یقین تب ہوا جب آرکیولوجی کے اس ٹیم میں موجود لوگوں کی ایک ایک کر کے پر اسرار موت ہونے لگی۔ اس ٹیم کے سربراہ، جس کا نام جون جیفی تھا، جب ایک دن مقبرے میں داخل ہوا تو اسے فوراً بخار ہو گیا اور اس بخار کی حالت میں ہی 1 ہفتے کے اندر اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد جو اس ٹیم کا کارکن تھا جب مقبرے کے اندر میں داخل ہوا تو اندھا ہو گیا اور اسے طرح طرح کی بیماریاں ہو گئی اور 2 ہفتے میں وہ بھی مر گیا۔ اگلا نمبر لارڈ کارنر نامی آرکیولوجی کا تھا، جو باقیوں کی طرح مقبرے کے اندر گیا تو اس کو ایک مچھر نے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے اسے ملیریا ہو گیا اور 10 دنوں کے اندر اندر اس کی بھی موت ہو گئی۔ اس کے بعد ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری ٹیم ممبران کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کہتے ہیں کہ اس ٹیم کے رہنما لارڈ کارنر نے توتن خامن کی کلائی کو ایک پیپر میں رکھ کر ایک سائنسداں کو گفٹ کے طور پر دیا تھا۔ کلائی میں ایک بریسلٹ موجود تھا اور اس پر لکھا تھا کہ لعنت ہو اس شخص پر جس نے میری باڈی کو ہلایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سائنسداں نے اس کلائی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، لہٰذا اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس نے جب نیا گھر بنایا تو وہ بھی سیلاب کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طرح اس ٹیم کے کچھ لوگ پاگل ہو گئے اور کچھ لوگوں نے خودکشی کر لی۔ ان حادثوں کے بعد بین الاقوامی سطح پر توتن خامن فرعون کی بد دعا سے مشہور ہوا۔ آج بھی توتن خامن کی موت اور اس کا مقبرہ ایک راز ہے جو شاید اپنے اندر پر اسراریت کی ایک داستان سمیٹے ہوئے ہے۔